بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامدن و مصلین ان اے خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ شام اور ترکی کے زلزلے کو عذاب کہا جائے یا آزمائش اور امتحان کہا جائے، لفظوں کا چناؤ، جس طرح عمل کی اصلاح ضروری ہے اسی طرح لفظوں کے بول کا صالح ہونا بھی ضروری ہے۔ لفظوں کے چناؤ میں ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ حالات یا قدرتی آفات اگر مسلمانوں پر آئے تو دین اس تعلق سے ہمیں یہ تعلیم کرتا ہے کہ اسے عذاب نہیں، اسے آزمائش کہا جائے، امتحان کہا جائے، بلکہ ان آفات کے نتیجے میں جو شہید ہونے والے ہیں انہیں شہید کہا جائے اور ان کے لیے اس آفت کو خدا کی رحمت کہا جائے۔ طاعون حدیث کی کتابوں میں، تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں اس تعلق سے آپ کو ایک نہیں 20 حدیثیں ملیں گی۔ طاعون ایک بیماری نہیں تھی بلکہ ایک وبا۔ طاعون ایک وبا کا نام ہے، ایک پینڈیمک، بلکہ پینڈیمک نہیں ایپیڈیمک، یہ ایک وبائی بیماری تھی۔ یہ بیماری جب کسی ملک، کسی شہر میں آتی تھی تو پورے کے پورے شہر کی، پورے کے پورے علاقے کی اجتماعی ہلاکت ہو جاتی تھی۔ ہندوستان میں، دنیا کے مختلف خطوں میں اس بیماری کا راج رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ خدا کا عذاب ہے، عذاب یبعثہ اللہ علی من یشاء وَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ کافروں کے لیے طاعون عذاب ہے اور ایمان والوں کے لیے یہ عذاب نہیں بلکہ رحمت ہے۔ کن ایمان والوں کے لیے؟ جو اس بیماری کا شکار ہوں اور بیماری کا شکار ہونے کے باوجود وہ اللہ سے راضی رہیں، یعنی رضا بقضا کریں، صبر اور احتساب کے ساتھ، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اس بیماری پہ صبر لائیں اور اللہ سے نہ ذہنی حوالے سے نہ ظاہری حوالے سے اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت نہ کرے، تو ایسوں کے لیے طاعون رحمت بن جاتا ہے۔ اور صحیح بخاری، صحیح مسلم دونوں کی روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطاعون شہادت کل مسلم۔ طاعون شہادت لکل مسلم، یہ ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے۔ طاعون سے اگر کسی کی ہلاکت ہوئی ہے تو وہ شہید ہے، اللہ کے ہاں اس کی موت نہیں بلکہ شہادت ہے۔ جو شہید کا درجہ ہوتا ہے اللہ اسے وہ درجہ دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء 5 ہیں اور ان میں سے پہلے نمبر پہ جس شہید کا ذکر فرمایا آپ نے وہ فرمایا المطعون، کہ طاعون کے نتیجے میں جس شخص کا انتقال ہو جائے فرمایا وہ شہید ہے۔ تو لہٰذا طاعون ایک وبائی بیماری تھی۔ اس وبائی بیماری کو، اس وبا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے لیے رحمت قرار دیا اور اجتماعی ہلاکت کو ہلاکت یا تباہی نہیں بلکہ رحمت قرار دیا۔ اور کافروں کے لیے یقیناً عذاب ہے۔ کافروں کے لیے اس لیے عذاب ہے کہ ایک وبا کسی شہر میں آتی ہے اور اس کی وجہ سے کافروں کا اگر نقصان ہو بیماری کی صورت میں یا ہلاکت کی صورت میں، تو ان کا تو مرنے کے بعد کوئی عقیدہ نہیں ہے، ایمان بالآخرت ان کا ہے نہیں، تو یقیناً ان کے لیے عذاب ہے۔
لیکن ایمان والوں کا چونکہ عقیدہ ہے ایمان بالآخرہ پہ اور اصل زندگی ہم اس زندگی کو سمجھتے ہیں، لہذا اگر میدان جہاد میں جیسے کافروں کی گولی سے، کسی کافر کی گولی سے اگر کوئی مسلمان قتل ہو جائے تو وہ مقتول نہیں ہے بلکہ وہ شہید ہے، اسی طرح قدرتی آفت کے نتیجے میں اگر کسی مسلمان کی ہلاکت ہو جائے تو ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ اسے ہلاکت نہیں، اسے عذاب نہیں، بلکہ اسے رحمت، اور ایسے شخص جو وکٹم ہے اسے شہید کہا جائے۔ اور اگر کوئی زخمی ہے یا کسی کا مالی حوالے سے، جانی حوالے سے صرف نقصان ہوا ہے دنیا کی حد تک، تو اس تعلق سے یہ بھی دین ہمیں تعلیم کرتا ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا آپ کو شدید بخار ہو رہا ہے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انک لتوعک وعکا شدیدا، یا رسول اللہ آپ کو تو شدید بخار ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بخار 2 آدمیوں کے برابر کا ہوتا ہے، 2 آدمیوں کے برابر کا بخار مجھے ہوتا ہے، نبی کو بخار 1 آدمی کے برابر نہیں، ڈبل بخار۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یصیبہ من مرض او ما سوا الی آخر الحدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کو کوئی بیماری لگے، بیماری ہو یا کوئی اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ اس بیماری کو، اس مصیبت کو اس کے لیے رحمت یوں بناتا ہے کہ اس بیماری اور اس آفت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے درجے بلند کرتا ہے۔ تو ترقی درجات اور گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بیماری بنتی ہے، قدرتی آفات بنتی ہے۔ لہذا شام اور ترکی کے زلزلے کو ہم چونکہ مسلمان ہیں وہ، لہذا یہ ان کے لیے ہم حدیث کے مطابق رحمت سمجھیں، یہ ان کے لیے ہم مغفرت کا ذریعہ سمجھیں، یہ ان کے لیے ہم ترقی درجات کا ذریعہ سمجھیں، اور یہ ترقی درجات اور مغفرت کا ذریعہ اور یہ شہادت اور یہ رحمت یہ تبھی ہیں جب ایک شرط کے ساتھ جو حدیث میں ہے صابراً محتسباً، جس کے معنی میں نے کیے رضا بقضا، یعنی اللہ سے راضی رہنا، اللہ سے راضی رہنا کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا بندہ ہوں۔ یہ آپ کو مجھ سے امتحان لینے کا پورا حق ہے، آپ مجھ سے امتحان لے رہے ہیں، اللہ اس امتحان پہ میں راضی ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہو اور اللہ تعالیٰ سے بندہ راضی رہے، کوئی شکوہ شکایت نہ کرے۔ تو پھر جب رضا بقضا کے ساتھ ان آفات کا مقابلہ ہوتا ہے تو پھر یہ ایسے مسلمانوں کے لیے پھر یہ عذاب نہیں بنتا، یہ پھر ایسوں کے لیے پھر امتحان بن جاتا ہے، اور اس امتحان کے نتیجے میں انہیں کامیابی ملتی ہے، مغفرت کی صورت میں، ترقی درجات کی صورت میں، رحمت کی صورت میں اور شہادت کی صورت میں۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ کہ چونکہ دینی تعلیمات سے اویئرنیس نہیں ہے، اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ہم نفسیاتی مریض ہیں۔ نفسیاتی مریض یوں ہے کہ مثال کے طور سے کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہوتا ہے یا نقصان پہ نقصان اٹھا رہا ہوتا ہے تو فوراً ذہن 2 چیزوں کی طرف جاتا ہے کہ یا تو میرے اوپر کسی نے کچھ کیا ہے یا مجھے کوئی شدید نظر لگی ہے۔ اچھا، اور عاملین نے بھی ہمارا یہ ذہن بنا ہے، جاہل عاملین نے، اور یہ فوراً ذہن جاتا ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ تو بھائی خوشحالی اور بدحالی، دنیا کی خوشحالی اور بدحالی کا تعلق اللہ کی رضامندی اور ناراضگی سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورہ انبیاء کی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ ہر ذی روح، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تمہارا امتحان لیں گے، اچھائی کے ساتھ بھی اور برائی کے ساتھ بھی، بدحالی کے ساتھ بھی اور خوشحالی کے ساتھ بھی، یہ ہماری طرف سے امتحان ہوگا۔ لہذا جو مالدار ہے وہ بھی امتحان میں ہے، جو غریب ہے وہ بھی امتحان میں ہے، جو تندرست ہے وہ بھی امتحان میں ہے، جو بیمار ہے وہ بھی امتحان میں ہے،
جو قدرتی آفات سے بچے ہوئے ہیں وہ بھی امتحان میں ہیں، جو قدرتی آفات کا شکار ہے وہ بھی امتحان میں ہے۔ ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا، یہ ہے ایمان۔ اور بقول مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے کہ سب سے بڑی عبادت وہ اخلاص نہیں بلکہ سب سے بڑی عبادت رضا بقضا ہے، اللہ سے ہر حال میں راضی رہنا اور یہ کلمہ زبان پہ رکھنا، الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔